جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی بات تمہارے منہ میں بند ہے تب تک تم اس کے مالک ہو، جب زبان سے نکال چکے تو وہ تمہاری مالک بن جائے گی۔ ہر بات میں ہاں ملانا منافقوں کی خصلت، اور ہر بات میں اختلاف کرنا باعث عداوت ہے۔ مجھے اس شخص پر رحم آتا ہے جس کی شہرت یہ ہو کہ وہ نیک ہے اور در حقیقت وہ برا ہو۔ خوش آمد اور تعریف شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ خواہشات کو ترک کر دو۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے گا۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اپنی لا علمی کے اظہار کو کبھی بڑا مت سمجھو۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تم۔ انسان اپنی زبان کے پردے کے نیچے چھپا ہے۔ اگر کوئی قابل شخص دوستی کے اہل نہ ملے تو کسی نااہل سے دوستی مت کر۔ اگر کوئی قدر شناس نہ ملے تب بھی تم اپنی نیکی کو بند مت کرو۔ نیک کام میں کسی کے پیچھے ہونا اس سے بہتر ہے کہ تم برے کاموں میں اوروں کے پیشوا ہو۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو امتحان تم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ عذاب ہے، اور جو امتحان تمہیں اللہ سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ شریر عورتوں سے بالکل دور رہو، اور جو بلی مانس ہو ان سے بھی ہوشیار رہو۔ عورت ایک ایسا بچھو ہے جو اگر لپٹ بھی جائے تو اس کے زہر میں لذت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب انسان پر آفات اور مصائب آتے ہیں تو اس بات کا کیسے پتہ چلے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب؟